الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک نیو ٹاپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اصل میں میرے یوٹیوب پر آنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو نالج ہے، جو علم میں نے پڑھا ہے، وہ علم جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل پر جو خاص ٹاپک ہوتے ہیں اور خاص ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو دل کو لگنے والے ہوتے ہیں، چوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج جو بات لے کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ ماں باپ کو اپنے حقوق کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، مگر اولاد کے حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جہاں پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے تو جہاں کہیں پروگرام پر جانا ہوتا ہے تو میں تو والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق بھی بیان کرتا ہوں، لیکن بہت کم سننے میں آیا ہے، بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اولاد کے حقوق بھی بیان کیے جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی افراتفری چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو والدین ہیں انہوں نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس افراتفری کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بچے اگر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر چلے گئے ہیں، بچے اگر ٹی وی کے ہو کر رہ گئے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ بچے اگر کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان سے ان کا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے، وہ اپنا ٹائم کہاں لگا رہے ہیں، کتنے بجے جا رہے ہیں، کتنے بجے آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جوان بیٹی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ پھر جب وہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تب جا کے ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ میرے بھائی، پہلے آنکھ کھول لو۔ اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تعلیم دلوانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹیوں کو 30 سال کی کروا دیا ہے بٹھا کے گھر کے اندر، تو ہم بڑا تیر مار رہے ہیں۔ کوئی تیر نہیں مار رہے میرے بھائی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا جوان ہوا ہے، بیٹی جوان ہوئی ہے، شادی کر دو۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اور بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے وہ اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بڑی خوشی سے چلا جائے گا، لیکن اگر کسی کی بیٹی ہے اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے وہ نہیں جائے گا، اور کیا کہے گا؟ بیٹی والے ہو کر ہم رشتہ ڈھونڈنے کہاں جائیں؟ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو بات کریں گے نا۔ بیٹی والا ہو کر کیوں نہیں جا سکتا؟ بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس۔ ایک بہت بڑی مثال ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلا جاؤں گا۔ آج کے ٹاپک میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس موضوع پر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے ان کو، بہت سارے لوگ ان کو لائک کرتے ہوں گے، اور وہ ایسی پرسنالٹی ہیں جو ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ہمارے آئیڈیل ایسے ہونا چاہیے۔ آج تو ہم نے سٹارز کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نے جو ہے ان کو کرکٹرز کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی، ہوش کے ناخن لو، نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، ذرا سدھر جاؤ کہ ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ مجاہدین اسلام، محمد بن قاسم جیسے لوگ، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، اور خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے لوگ، یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، وہ باپ وہ ماں جن کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کی فکر نہیں کر رہے۔ کان کھول کر سن لیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوان اولاد گھر میں موجود ہے اور بندہ اس کی فکر نہیں کر رہا، وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کا سارا وبال ان کے ماں باپ پر ہے۔ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی ہے، حفصہ نام ہے ان کا۔ جب ان کو ان کی شادی کے لیے ان کو ضرورت پڑی، اصل میں جب وقت آیا کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، کچھ ایسا ہو گیا تھا ان کو جو ہے دوبارہ ان کی شادی کرنی تھی۔ تو جب دوبارہ شادی کا وقت آیا تو ان کے گھر میں جب بیٹی جوان پہنچی، وہ گھر میں سکون سے نہیں بیٹھے، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کی، ان سے پوچھا، آپ نکاح کی خواہش رکھتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم جا کر کے آفر دے رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں، فاروق اعظم، عمر بن خطاب جا کر درخواست کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خواہش ہو تو۔ وہ اس وقت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، سیدنا عثمان غنی کی جو بیوی تھیں، پہلی بیوی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابھی دوسری شادی ان کی نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران کی بات ہے کہ فاروق اعظم پہنچے اور گزارش کی کہ آپ اگر نکاح کی خواہش رکھتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ فاروق اعظم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان کو اللہ تبارک و تعالی حفصہ سے اچھی بیوی عطا فرمائے گا، اور حفصہ کو اللہ عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہوا کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے اپنی بیٹی عطا فرمائی، ان کو واقعی حفصہ سے اچھی بیوی ملی، اور حضرت حفصہ سے خود میرے نبی نے نکاح فرمایا، حضرت حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر نصیب ہوا۔ یہ سٹوری شیئر کرنے کا مطلب، یہ کہانی سنانے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی، اگر گھر کے اندر بیٹی جوان ہے یا بیٹا جوان ہے، فوراً ان کی شادی کر دو، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، فوراً سے پہلے ان کی شادی۔ یہ میں ایک مثال سمجھایا کرتا ہوں، یار جس بیٹی کی آپ جو ہے شیمپو ختم نہیں ہونے دیتے، جس کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرتے آپ، اگر بیٹی کہے آج فلاں چیز پکانی اور کھانی ہے تو آپ کچھ بھی کر کے وہ لا دیتے ہیں، فلاں کپڑا پہننا ہے تو کچھ بھی کر کے لا دیتے ہیں، ساری خواہشیں ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ شادی ان کی ضرورت ہے، کیوں نہیں پوری کر رہے؟ کیا سمجھتے ہیں وہ انسان نہیں؟ ڈیفینیٹلی انسان ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا انتظام اور سب سے پہلا کام یہی کیجئے، بیٹی اگر گھر میں جوان ہے یا بیٹا بھی گھر میں جوان ہے، شادی کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔